سوال نہیں ہے جی میرا خیال ہے کسی دوست کا ہاں بھی، سوال نہیں تو ہے. آگے نیکسٹ کیمرہ آن ہے. آن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگلا بیان پڑھتے ہیں جی. بیان تقدیس. لطیفہ ہے، معلوم ویسا نہیں جیسے تو اسے جانتا ہے، اگر تو اس کی معرفت کا طالب ہے تو اس کے دیدار سے دور ہے، اور اگر اس کے دیدار کا طالب ہے تو اس کی معرفت سے دور ہے. جس نے پہچانا لازم نہیں کہ اس نے جانا. بے شک معرفت علم پر حجاب ہے، اسی لیے تو یہ علم کا راستہ ہے، اور علم معرفت کا کشف ہے. علم اور معرفت دونوں معلوم پر حجاب ہیں. یہ جی پڑھیں جی دوبارہ سے، کچھ سمجھ نہیں آیا. یہ جی کہ معلوم ویسا نہیں جیسے تو اسے جیسے تو جانتا اسے ہے، جانتا ہے. اگر تو اس کی معرفت کرتا ہے. تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں پڑھ نا چکے ہیں کہ ہر وقت جو معلوم ہوتا ہے وہ علم کے عین نہیں ہوتا. کئی دفعہ تیرا علم ناقص ہوتا ہے تو تجھے معلوم کے بارے میں وہ اتنی تفصیل سے پتہ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ تیرا علم کامل ہوتا ہے تو تجھے معلوم کے بارے میں بالکل ٹھیک پتہ ہوتا ہے، لیکن حق تعالیٰ چونکہ ایسا معلوم ہے کہ وہ اس کو جانا نہیں جا اس کو سکتا. نہیں جانا جا سکتا، تو اس وجہ سے تو اس کے بارے میں بالکل ایکوریٹ نہیں بتا سکتا. تو اس کے دیدار سے دور ہے، اور اگر اس کے دیدار کا طالب ہے تو اس کی معرفت سے دور ہے. اس کا پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے دیدار سے دور ہے. دیدار تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کا نہیں کر سکتے، اور اگر اس کے دیدار کا طالب ہے تو اس کی معرفت سے دور ہے. مطلب اگر تو دیدار سے طلب بھی، کرے کہ میں اس کو دیکھوں دنیا میں، اگر تو اس کے دیدار کا طالب ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا حقیقی علم تو تجھے نہیں ہے نا. پھر بھی یہ کہنے کا مراد یہ ہے کہ دیکھنے سے کون سا تجھے اس کا حقیقی علم آئے گا، حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ ایجابات کے تحت اس کی تجلی ہوگی، اور جو ہوگی اس میں بھی ایک آدھا ادھورا علم ہی پتہ چلے گا تجھے. جس نے پہچانا لازم نہیں کہ اس نے جانا. وہ علم اور معرفت، مطلب علم اور دیدار اور معرفت ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. بے شک معرفت علم پر حجاب ہے. جو معرفت ہے وہ علم پر حجاب ہے، اسی لیے تو یہ علم کا راستہ ہے، اور علم معرفت کا کشف ہے. علم اور معرفت دونوں معلوم پر حجاب ہے. ہاں. اب یہاں پر شیخ نے علم اور معرفت کے درمیان بھی فرق کیا ہے. ایک کو انہوں نے علم قرار دیا ہے، اور دوسرے لیول کو معرفت قرار دیا ہے، اور تیسرے لیول کو معلوم قرار دیا ہے. تو یہ اب معرفت کے بارے میں یہاں پر سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ علم سے اوپر والا لیول ہے یا علم سے نیچے والا لیول ہے. علم معرفت کا کشف ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم اوپر ہے، معرفت پیچھے ہے. پہلے معرفت ہے، پھر علم ہے، اور تیسرے لیول پہ وہ معلوم ہے کہ جو اصل میں اپنے حقیقت پر ہے. تو اس میں وہ تقدیس کا بیان تھا نا. تقدیس سے مراد یہ ہے کہ اس کی آپ کیا کہتے ہیں تقدیس کرنا، اس کو پاک کرنا. تو تقدیس یا اس کی پاکی یا اس کی پاکی بیان تنزیہ کرنا، وہ اس لیول کی ہے کہ نہ تو وہ علم سے، نہ دیدار سے، نہ معرفت سے، نہ کشف سے، نہ کشف، کسی صورت سے آپ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو مطلب اسی سے ریلیٹڈ شیخ نے جو نا ملا کے یہ کچھ نہ کچھ بیچ میں کہا. تو یہ ہے جی اس میں یہ ہے نا، جیسے ابرار صاحب نے بتایا کہ اس کی پہچان اگر دیدار والے جو معاملہ ہے اس تک تو نہیں، ہم نہ اس کی معرفت حاصل اس طرح سے کر سکتے ہیں، نہ اس کا دیدار حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ لطیفہ ہے جی کہ جس کا مقصد علوم اور معارف کو جمع کرنا ہو تو وہ اپنے تئیں بخیل ہے. یہ ایک سوال ہے جی جی ولید خان صاحب کا. کیا سوال ہے؟ عمر فاروق صاحب کہہ رہی ہیں کہ حکم ماننا یا نہ ماننا صاحب ارادہ حق کے ماتحت ہے، اور ارادہ حق مشیت کے ماتحت ہے. مشیت علم کے تابع اور علم معلوم کے تابع ہے. ایک انہوں نے اپنی لمبی تفصیل دی ہے. جی ولید خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے حدیث مل گئی ہے، آپ کو واٹس ایپ کروں گا. حدیث کا نمبر 806 ہے، جس میں جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں. آخری شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے جہنم داخل ہوگا. اس میں بات مذکور ہے کہ انبیاء بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے محفوظ رکھی ہوگی. یہ پوری حدیث آپ عربی میں نقل کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ عربی میں کیا الفاظ ہیں اور شیخ نے اس کا کیا شرح کی ہے. چلیں گے آگے جی کہ لطیفہ جس کا مقصد علوم و معارف کو جمع کرنا ہو تو وہ اپنے تئیں بخیل ہے. اب جس نے علوم و معارف کو صرف جمع ہی کرنا ہے تو وہ اپنے تئیں بخیل ہے. یعنی بخل کرتا ہے، وہ روک کے رکھتا ہے اور دوسرے کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں، دوسرے کو نہ بتاؤں. جس نے جمع کیا اور حفاظت سے رکھا. یہ وہ آیت ہے، میرا خیال پتہ نہیں آیت ہے. جس نے جمع کیا اور حفاظت سے رکھا، لیکن تو اس مقام میں اس کے کریم بندے ہی پائے گا. لیکن تو اس مقام میں، کس مقام میں؟
یہ علوم و معارف کو جمع کرنے کے مقام میں. لیکن اوپر کہتا ہے کہ جس کا مقصد علوم و معارف کو جمع کرنا ہو تو وہ اپنے تئیں بخیل ہے. اس میں پھر کیا کوئی ربط مجھے نہیں لگ رہا دونوں میں. اوپر کہہ رہا ہے کہ وہ بخیل ہے, نیچے کہہ رہا ہے نہیں, اپنے تئیں بخیل ہے مطلب اپنے نفس کے لیے. پہلے تو اپنے نفس کے لیے چاہ رہے ہیں نا, باقی تو بعد میں ہے. اور لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس مقام میں کریم بندہ ہی پائے گا. مطلب اگر آپ اس کے پاس جاؤ تو بتا دیتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں اس مقام والے. یہ تو نہیں ہے کہ بتاتے کچھ بھی نہیں ہے, بتا دو. بخیل تو وہی ہوتا ہے کہ جو روک کے رکھتا ہے. نہیں, بخل کرنا تو وہی پہلے وہ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں نا. پہلے لفظ عربی میں دکھنا ٹھیک ہے, یہی ہے فلا فقط شاہد علی نفسی بالبخل. تو اس نے اپنے نفس پر بخل کی گواہی دی, کیونکہ پہلا مقصد تو اس کا اپنا ذاتی ہے نا. پہلی غرض تو اپنی نفس کی ہے نا کہ مجھے فائدہ ہو. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی اور پوچھے تو پھر بتا دیتا ہے. شیخ کہہ رہے ہیں علوم و معارف میں بخیل کم ہی ہوتے ہیں, کیونکہ بتا ہی دیتے ہیں. بتا دیتے ہیں وہ. ہاں, زیادہ تر مال میں بخیل ہوتے ہیں. آگے جی اشارہ. ٹھہریں, حدیث آ گیا ہے. یہ لمبی حدیث ہے جی, اس کو بعد میں کریں گے ڈسکس, کیونکہ ابھی فی الحال موضوع جو ہمارا چل رہا ہے نا اس کے بعد ہی ہم چلیں گے. عربی آپ نے بھیج دی ہے, انشاءاللہ واٹس ایپ پہ آپ کو رپلائی کریں گے. اشارہ. ادراک حق سے روکنے والے حجابات عظیم ہیں, اور ان میں سب سے بڑا حجاب علم ہے, کیونکہ تو علم سے کہتا ہے میں نے پا لیا. ہرکل کے پاس نبوت کا علم تھا لیکن ایمان نہ تھا, سو اسے کوئی فائدہ نہ ہوا. یہودی یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, لیکن اس علم نے انہیں فائدہ نہ دیا کہ وہ اس کا انکار کر بیٹھے, حالانکہ ان کے نفس اس کا یقین حاصل کر چکے تھے. ابلیس اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے, لیکن اس نے حکم نہ مانا, اسے توفیق نہ ہوئی. پس علم سے دھوکہ مت کھا کہ علم صرف جہالت دور کرتا ہے, سعادت قریب نہیں کرتا. علم کے ساتھ ایمان بھی رکھ, تب یہ نور علی نور ہوگا. کیا تو جانتا ہے کہ علم سب سے بڑا حجاب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ معلوم کو اپنے علم کی حد میں دیکھنا چاہتا ہے, جبکہ ہر معلوم کو اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا. جس نے حق کے بارے میں اپنے علم کو ترک کیا, اپنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کیا, تو وہ حق پر ایمان لایا اور اس نے ہر مقام پر اسے دیکھا. اس بارے میں ایک صحیح حدیث بھی آئی ہے. اس افقی چمک یعنی اشارات میں ہم نے جو بیان کیا اس پر غور کر. یہ تو ویسے بڑا آسان ہے علم کے بارے میں نا, کہ علم جو ہے علم صرف علم کچھ خالی نہیں علم سے کچھ نہیں ہے, علم کے ساتھ ایمان بھی ہے. علم کے ساتھ ایمان بھی ہے, وہی نا, خالی علم سے کچھ نہیں ہے. بھائی جناب ذرا کام کر رہے ہیں, بعد میں آئیے گا. عمر فاروق صاحب نے پچھلے اشارے کے حوالے سے کہا ہے مخلوق خدا تک علوم و معارف کو پہنچانے والا صحیح ہوتا ہے, بخیل نہیں ہوتا. اس کا یہی مطلب ہے, تو سخی ہوتا ہے, مطلب بخیل نہیں ہوتا. ہاں, وہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں کرم والے لوگ ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں. ہاں جی, ادراک حق سے روکنے والے جابات عظیم ہیں, سب سے بڑا جاب علم ہے, کیونکہ علم سے کہتا ہے کہ میں نے پا لیا, لیکن علم سے تو نے پایا نہیں ہے. ہرکل کے پاس نبوت کا علم, ہاں, لیکن ایمان نہیں تھا, اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, لیکن علم نے کوئی فائدہ نہ دیا کہ وہ اس کا انکار کر بیٹھے, حالانکہ ان کا نفس اس کا یقین کر چکے تھے. ابلیس اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے, لیکن اس نے حکم نہ مانا کہ اسے توفیق نہ ہوئی. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ علم سے دھوکہ مت کھا کہ تجھے علم کے بارے میں پتہ ہے, کہ کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, جب تک کہ تو اس پر ایمان اور عمل نہیں کر رہا. اگر ایمان اور عمل نہیں ہے تو علم صرف جہالت دور کر رہا ہے, سعادت قریب نہیں کرتا. علم کے ساتھ ایمان بھی رکھ, تب یہ نور علی نور ہوگا. اور کیا تو جانتا نہیں ہے کہ علم سب سے بڑا حجاب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ معلوم کو اپنے علم کی حد میں دیکھنا چاہتا ہے, جبکہ ہر معلوم اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا. اب اس میں پھر وہی ذات حق کے والے سے بات آئی کہ ہر معلوم کو علم بھی قید نہیں کر سکتا, تو اس وجہ سے علم جو ہے وہ اس پر حجاب بن جاتا ہے, کیونکہ اس کی حقیقت تک تو رسائی نہیں پا سکتا تھا. جو بھی علم ہے وہ آدھا ادھورا علم ہے. تو آگے کیا ہے, جس نے حق کے بارے میں اپنے علم کو ترک کیا, حق کے بعد وہی یاد آتے حق کے بارے میں اپنی عاجزی محتاجی کا اظہار کیا, تو وہ حق پر ایمان لایا
اور اس نے ہر مقام پر اسے دیکھا. اس بارے میں ایک صحیح حدیث بھی آئی ہے. تو یہ علم کے حوالے سے علم کے حوالے سے نا، علم کے ساتھ آپ کا ایمان ہے، تب آپ کا معاملہ ٹھیک ہے. اگر آپ صرف علم والے ہیں تو پھر مجرد علم کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو وہ عیسائیوں والی بات ہے، وہ عرقل والی بات ہے اور شیطان والی بات. اگر عمل نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے تو خالی علم کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. تھوڑا بہت فائدہ ہے لیکن اصل فائدہ نہیں ہے. بس جہالت دور کرتا ہے اور کیا ہے. نہیں، کچھ نہ کوئی پتہ چل گیا لیکن اس کے جب آگے فائدہ ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. ہاں ایمان ہو تب پھر فائدے والی بات ہے نا. تو یہ والا بھی ہمارا جو ہے بیان ختم ہو گیا ہے. تقدیس والا بیان بھی ختم ہو گیا. نہیں، ایک رہتا ہے نا. کون سا رہتا ہے؟ آخری اشارہ آخرت کے ٹھکانوں. اشارہ آخرت کے ٹھکانوں کو وہاں پہنچنے سے پہلے اس دنیا میں جان، کیونکہ کل حق کی تجلیات ٹھکانوں کے حساب سے مختلف ہوں گی. بس ایمان کو لازم کر اور منکر نہ بن. اگر اقرار نہیں کر سکتا تو خاموش رہ. اس کا حاشیہ نمبر 20 ہے جی، وہ پڑھ لیتے ہیں. بیس نمبر حاشیہ کہ یہ صحیح مسلم کی اس حدیث کی جانب اشارہ ہے کہ کل ہمارا رب اہل ایمان پر ایسی صورت میں ظاہر ہوگا جسے وہ نہیں جانتے ہوں گے تو یہ اس کا انکار کریں گے. یہ حدیث ہم کتنی دفعہ شیخ ذکر کر چکے ہیں کہ وہی جو ایک صورت میں آئے گا تو وہ اس کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم یہیں پر کھڑے ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہ آ جائے. پھر وہ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ جانتے ہوں گے تو اس کا اقرار کریں گے اور کہیں گے جی ہمارا رب آ گیا. تو شیخ یہ کہہ رہی ہیں کہ آخرت کے ٹھکانوں کو وہاں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا میں جان کہ یہ تو تھوڑا بہت معرفت تو لے کے جا، اتنا تو تجھے ادراک ہو، سمجھ ہو، پتہ ہو کہ آگے کیا کیا ہونا ہے تیرے ساتھ، کیونکہ کل حق کی تجلیات ٹھکانوں کے حساب سے مختلف ہوں گی. بس ایمان کو لازم کر اور منکر نہ بن. اگر اقرار نہیں کر سکتا تو خاموش رہے. تو یہ معرفت والی بات وہی ہے نا کہ معرفت کی ضروری بڑا ضروری ہے. معرفت والی بات یہی ہے کہ تھوڑا سا علم آپ کے پاس ہوگا تبھی معرفت آئے گی نا. معرفت بھی ضروری ہے کل اگلی چیزوں کے بارے میں، یہ دنیا میں ہی حاصل ہو سکتی ہے تب آگے بھی فائدہ دے گی. اس کا معاملہ یہ جو ابھی ہم نے اشارہ پڑھا ہے اس کا تعلق اس پچھلے والے سے ہے، کیونکہ علم والی جو بات ہوئی تھی نا کہ خالی علم، اب خالی علم کے ساتھ اب ہم کہیں نا کہ ایمان اگر ساتھ ہوگا تو تب بات بنے گی. لیکن یہاں پہ یہ اس اشارے میں یہ ہے کہ اس اشارے میں یہ ہے کہ خالی ایمان بھی اس طرح سے فائدہ نہیں دیتا جب تک علم نہ ہو. کیونکہ ایمان تو رکھتا تھا بندہ لیکن آگے گیا تو اس کو چیزوں کا ادراک نہیں تھا تو پھر وہاں پر کچھ نہ کچھ غلطی کر بیٹھا. تو یہ اس دوسرے سے یہ مراد ہے. چاہے ابھی میں جو کچھ مرضی بتاتا ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی ہوئی کسی بندے نے، اس کو میں کہوں جی کہ فلاں چیز اس طرح سے ہے، چاہے میں جو مرضی اس کو بتاتا رہوں. یہ شہد کا ذائقہ ہے، اگر میں کہوں شہد یوں ہوتا ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، جب تک وہ کھائے گا نہیں اس کو اس کا ذائقے کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ شہد کیسا ہے. تو یہ بھی یہی ہے کہ وہ پھر اس کو علم تو چاہے اس کے پاس علم ہو لیکن جب تک وہ ایمان نہ ہو اس وقت بات نہیں. اگر خالی آپ کے پاس ایمان ہے اور علم نہیں ہے تب بھی بات نہیں. دونوں چیزیں ہوں گی تو تب بات بنے گی. دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو یہ والا بھی جو ہے یہ حاشیہ اپنا بیان ختم ہو گیا. سوال اسی بندے کا ہے اس کے حوالے سے تو کریں. ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم ابھی 12:15 ہوئے ہیں. انشاءاللہ ابھی 1-2 اور مزید پڑھیں گے.